آقا دید تیری ہو عید میری دید دید کرا ہو مکی مدنی بگڑی بنا ہو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم حامی ایک اساں والی کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر معزز محترم حاضرین و سامعین، اللہ کریم جل جلالہ و عم نوالہ کی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جن میں اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے علم کی برکات کو سمجھنے کی دعا اپنے بندوں کو سکھائی۔ دعائے اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ معزز حاضرین و سامعین، علم کی عظمت، فضیلت و اہمیت اور ضرورت یہ اس موجودہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ علم وہ عظیم صفت ہے جو انسانوں کو حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ علم وہ عظیم صفت ہے جو حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جس آدمی کے پاس علم کی دولت نہیں وہ جانوروں جیسا ہے، اور جس گھر میں علم نہیں یا علم والا نہ ہو وہ گھر نہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ جانوروں کا باڑہ ہے۔ اور جس ملک میں علم کی روشنی نہیں وہ انسانوں کا دیش نہیں بلکہ وحشیوں کا دیش ہے۔ اور جو قوم علم کو ترجیح دیتی ہے، علم کو اپنا مستقبل بناتی ہے، وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہوتی ہے، اس جہان میں بھی اللہ اسے کامیابیاں دیتا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، علم کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اس وحی میں بھی اللہ کریم نے اپنے محبوب کے قلب اگر پر جو سورہ اقرا کی ابتدائی آیات نازل فرمائی تھی، ان میں بھی یہی اعلان تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پڑھیے اپنے رب کا اسم۔ تو گویا علم کی اہمیت پر رب کے قرآن نے بھی زور دیا ہے۔ علم ہی وہ عظیم چیز ہے جو حضرت انسان کو انسانیت
کی محبت کا درس دیتی ہے۔ علم ہی وہ چیز ہے جو حضرت انسان کو ممتاز اور جدا کرتی ہے، اور اسی علم کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طالب العلم علی کل مسلم، فرمایا ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ ہم ظاہری طور پہ بہت سی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن علم کو ہم اس سے جدا کر دیتے ہیں، حالانکہ علم وہ عظیم چیز ہے جو حضرت انسان کو جینے کا شعور بھی عطا کرتا ہے۔ علم وہ چیز ہے جو ماں باپ اور بزرگوں کا احترام بھی سکھاتا ہے۔ علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کے لیے نور معرفت بھی ہے، علم عبادت بھی ہے، علم صدقہ بھی ہے، علم جہاد بھی ہے، اور علم ہی وہ چیز ہے جو حضرت انسان کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر وقت کا ولی اللہ بنا دیتی ہے۔ علم کو ہر دور میں ترجیح دی گئی ہے اور دینی چاہیے۔ معزز حاضرین و سامعین، قرآن کیا ہے اور علم کیا ہے؟ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے کہ علم اور جاہل جو ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ علم والوں کا درجہ بلند ہے، اس لیے بلند ہے کہ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ العلم میراثی و میراث الانبیاء قبلی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو، علم اللہ کے نبیوں کی میراث ہے، علم اللہ کے سارے نبیوں کی میراث ہے، وہی علم میری بھی میراث ہے۔ آگے فرمایا فمن کان یرثنی فہو فی الجنہ۔ میرے کریم نے فرمایا جس نے میری میراث یعنی علم کو پا لیا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا جسے میری میراث علم مل گئی، رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو علم وہ عظیم کام ہے جو حضرت انسان کو جینے کا شعور عطا کرتا ہے، اور اسی علم کے بارے میں دوسرے مقام پہ پاک نبی نے خوبصورت اپنی امت کو پیغام دیا تھا، اور وہ قول کیا ہے کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللہ۔ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک، یعنی علم کے لیے کوئی قید نہیں کہ عمر میں بچہ ہو اس نے علم حاصل کرنا ہے، علم کے لیے کوئی قید نہیں کہ کوئی جوان ہو وہی علم حاصل کرے، نانا میرے بھائی، علم کے لیے کوئی قید نہیں، ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش یعنی قبر کے کنارے تک علم حاصل کرنا چاہیے۔ آج ہم علم سے دور ہیں، آج ہم نماز کو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، نماز کا سلیقہ نہیں آتا، ہماری زندگیاں بیت گئیں علم سے دور رہتے ہوئے، ہم نے کبھی کسی سے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے آپ کی داڑھی سفید ہو گئی، آج تک آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ نانا میرے بھائی، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اگر بزرگ سے ابھی بھی دین سیکھنے آتا تھا تو میرے نبی اسے
زندگی کے ہر ماحول میں آپ علم سیکھیں، اپنے آپ کو علم سے وابستہ کریں، اس لیے کہ علم والے اور جاہل یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ میں نے ابتدا عرض کی نا کہ جس دیش میں علم نہیں وہ دیش نہیں ہے، وہ وحشیوں اور درندوں کا گھر ہے، وحشیوں اور درندوں کا گھر ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری مسلم قوم اس وقت تعلیمی مراحل میں سب سے پیچھے جا رہی ہے، سب سے پیچھے۔ اگر آپ اپنے صرف اس پنجاب پہ غور کریں تو آپ کے پنجاب کے 2 کروڑ ایسے بچے ہیں جو تعلیم سے دور ہیں، نہ وہ مدارس سے وابستہ، نہ جناب والا اصلی تعلیم کے لیے کسی سکول سے وابستہ۔ آپ کے اس پنجاب کی حالت یہ ہے، یعنی پورے پاکستان میں سب سے پہلے نمبر پہ جاہلیت کی بنا پہ اس وقت ضرورت ہے آنے کی، اس لیے کہ دنیا کی تعلیم سیکھے، اسے وہ تعلیم انسانیت نہیں سکھائے گی جب تک قرآن اور صاحب قرآن کے پیغام سے وابستہ انسان نہیں ہوگا۔ اب ایک بندہ ہزاروں ڈگریاں لے لے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو جائے، اپنے اس خطے کے موجودہ چیف جسٹس جو موجودہ حق کا چیف جسٹس ہے اسے ہی دیکھ لے، کون سی ڈگری اس کے پاس نہیں، لیکن وہ ڈگریاں اسے رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے مقام کا سبق نہ سکھا سکی۔ اگر آپ اپنا آئین پڑھیں تو آپ کے آئین میں یہ بات موجود ہے کہ کوئی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو نہ اپنی مساجد بنا سکتا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو نہ اپنی اذان دے سکتا ہے، نہ اپنی عبادت گاہ کی نشاندہی کے لیے اس کے اوپر مینارے لگا سکتا ہے۔ اگر آج انہیں آپ مذہبی اجازت دیں گے تو وقت آنے پر وہی آپ کا گلا گھونپیں گے۔ اس لیے انہیں مذہبی اجازت سے ہم چیف آف آرمی سٹافز تک بھی یہ پیغام بطور میسج دینا چاہیں گے کہ اس آگ کو روکنے کی اس وقت کوشش ہے۔ اگر یہ آگ بڑھے گی تو پھر ظاہر ہے ہر مومن کو آمنہ کے لال اپنی جان سے عزیز ہے۔ آج سے چند سال پیچھے چلے جائیں تو یہی معاملہ ہوا تھا فیض آباد، جب وہ 19 سے 21 دن بابا جی بیٹھے تھے، یہی تو معاملہ تھا جس کو آج پھر نئے سرے سے ایک عامی آدمی کرے نا تو پھر اور بات ہے، لیکن ایک عہدے پہ بیٹھا ہوا چیف جسٹس ہو اور وہ ایسی بات کہے، اگر اس پہ آپ غور کریں تو اس میں اللہ کے قرآن کی بھی توحید اس نے خالی نبی کے ذات کی، مومن کو قرآن اور صاحب قرآن کی ذات ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دنیا کی تعلیم انسانیت نہیں سکھاتی، تعلیم آپ کو انسانیت تب سکھائے گی جب آپ کا سینہ قرآن سے موجودہ حالات کے تناظر میں ہمیں دین کی تعلیم کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ انبیاء میراث ہے، انبیاء اپنا مال نہیں میراث میں چھوڑتے۔ جس طرح عزیزان من اگر غور کریں تو آپ کو دیا جاتا ہے پیغام کے باغے میں فقط جو تامنا کے لال نے اپنی میراث چھوڑی تھی، میرے نبی نے فرمایا لوگوں جناب آدم سے لے کے حضور امام الانبیاء تک کسی نبی نے اپنی میراث میں دنیا نہیں چھوڑی، کوئی باغ نہیں چھوڑا، نبی نے جب بھی پیچھے چھوڑا ہے علم کی وراثت کو چھوڑا ہے۔ اس لیے کہ علم کیا چیز ہے، اگر آپ اپنی افضلیت کو دیکھیں گے تو اللہ کا قرآن پڑھے، جناب آدم صفی اللہ، آپ کو اللہ نے جب تخلیق کیا اللہ نے فرشتوں سے مشاورت فرمائی، فرشتوں نے عرض کی مالک ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری
شرکاء ہؤلاء ان کنتم صادقین. محبت کے ساتھ اللہ فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها. آدم ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ نا میرے فرشتوں کو. صبح قیامت تک ہر چیز کا نام حضرت آدم پاک نے بتا کر فرشتوں کے سامنے رب کی طرف سے افضلیت کا مقام پایا، اور وہاں اللہ نے حضرت آدم پاک کی افضلیت کو علم کی بنا پر بلند کیا. فرمایا یہ دیکھا کہ جس چیز کا فرشتوں تمہیں علم نہیں ہے وہ میرا آدم جانتا ہے. اب اس آیت کی تفسیر میں بات لمبی ہے، ٹائم نہیں میں ادھر جاؤں، لیکن اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت آدم کی افضلیت علم کی بنیاد پر اللہ نے فرشتوں سے بلند فرمائی، فرشتوں سے بلند آدم پاک کو. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. فرمایا ہر مومن مسلمان پر دین حاصل کرنا یہ فرض ہے. اب آپ نے فرض کو چھوڑ دیا، اس فرض کو چھوڑ دیا. یہ فرض کیا ہے؟ وہ حضرت انسان کو جینے کا شعور عطا کرتا ہے. یہ فرض وہ ہے جس کے لیے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے اصحاب صفہ کا چبوترا بنایا تھا. آج ہمیں دنیا کی تعلیم کی فکر ہے کہ بچہ صبح اٹھے گا تو پہلے وہ اسکول جائے گا، واپس پلٹے گا، کھانا کھائے گا، ٹیوشن جائے گا، وہاں سے واپس پڑھنے گا تو آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے، پھر وہ جناب والا وہ موجودہ حالات کے تناظر میں کارٹون دیکھے گا، ٹی وی دیکھے گا، پھر سو جائے گا. ہم نے دیا کیا دین کو. اور سکولوں میں جاتے ہوئے ہم پہلے یہ پوچھتے نہیں ہیں کہ کتنی فیس لیں گے، لیکن مدارس اور مساجد کے لیے پہلے پوچھیں گے کیا دیں گے. میں نے کہا اس دور میں قرآن کوئی فیس نہیں ادا کر سکتا، ایک لفظ کی نہیں ادا اس کی پورے قرآن کی. یہ تو اللہ کا کلام ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. یہ ثمن قلیل میں بیچنے والا کلام نہیں ہے. جہاں ہماری ہزاروں فیس ہوگی وہاں ہم بچوں کو بھیجتے ہیں، جہاں 1 روپیہ بھی نہیں وہاں ہم بھیجنے سے گریز کرتے ہیں. سوچ کی بات ہے. اب ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگی کہ آج آپ بھی اپنے رویوں پہ غور کریں. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ہر آدمی اگر اس چیز پہ غور کرے نا کہ ہم نے دین کے لیے کتنا وقت نکالا. آپ بڑھاپے میں پہنچ گئے، کوئی فکر نہیں، آپ ٹائم نکالیں قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں. قرآن پڑھنے کے لیے شرط نہیں، دین سیکھنے کے لیے شرط نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام پہ فرمایا تھا، امام الانبیاء تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر دین کی ایک آیت مبارکہ ایک طرف ایک بندہ سیکھے اور دوسری طرف دوسرا آدمی جو ہے وہ پوری رات ہزاروں کی تعداد میں نوافل پڑھے. آمنہ کے لال فرماتے ہیں وہ ہزاروں نوافل پڑھنے والے سے افضل دین کی ایک آیت سیکھنے والا وہ اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے. یعنی جس نے دین سیکھنے کے لیے ایک لمحہ گزارا اور ایک نے پوری رات عبادت میں گزاری، سرکار فرماتے ہیں جس نے دین کے لیے وہ لمحہ گزارا اس کا وہ ایک لمحہ اس کی 1000 رکعت نوافل سے افضل ہے. یہ برکتیں ہیں علم دین کی. اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا پاک میں آپ سے دین سیکھنے آیا ہوں. اور کیا عرض کی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انی جئتو بکا اطلبک بالعلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے دین سیکھنے آیا ہوں. یا اللہ یا رسول اللہ مجھے دین کی تعلیم عطا فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ
نبی نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، اے خوش آمدید دین کی طرف لے کے آنے والے میرے صحابی. آگے فرمایا طالب العلم لتحفه الملائکۃ وتظلہ بأجنحتہا. میرے نبی فرماتے ہیں جو دین کی تعلیم کا طالب علم آتا ہے اللہ کے فرشتے اسے ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک فرشتے پر دوسرا، دوسرے پر تیسرا، تیسرے پر چوتھا، حتیٰ کہ آسمانی دنیا تک وہ اس انسان کو ڈھانپ لیتے ہیں. عالم کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ثم يرقب بعده بعدا حتى يبلغ السماء الدنيا. کہ آسمان دنیا تک وہ فرشتوں پر، فرشتے آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں. پھر عالم کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں من حب لما يطلب من حبهم لما يطلب. میرے نبی فرماتے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ وہ دین کی محبت لے کے آیا، اللہ کے فرشتوں نے اسے محبوب بنا لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدین مرشدین. تو جو دین کی طلب لے کے آیا اللہ کے فرشتوں نے اسے گھیر دیا آسمان دنیا تک. اور دوسرے مقام پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی دین کی طلب لے کے گھر سے نکلتا ہے تو رب جبرائیل امین کو فرماتا ہے جبرائیل اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دے، اس لیے کہ یہ عام نہیں ہے، میری بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے. اس لیے کہ جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے رب اسے پھر دین سیکھنے کی طلب عطا فرما دیتا ہے. معزز حاضرین و سامعین، اس دین کی طلب کے لیے آج کہا جائے بچے کو قرآن کریم کا حافظ بنائے تو جواب ملتا ہے کہ حافظ بنے گا تو کھائے گا کیا، ذریعہ روزگار کیا بنے گا، کیا کھائے گا. ادھر یہ بھی جواب ہے، ادھر مثال یہی ہے. اور اکثر سننے میں آتا ہے کہ یار بندہ یہ کہہ رہا ہے یار یہ مولوی کھاتے زیادہ ہے، اکثر معقولہ بنا ہوا ہے. تو بھائی کھاتے زیادہ ہیں کس وجہ سے؟ یہ قرآن کی برکت ہے کہ اللہ ہر قسم کے رزق کو انہیں عطا فرما رہا ہے. ادھر کہیں قرآن قابل بنائے کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے؟ اب دو جملے ہیں، دونوں کا جواب متعلق. پہلا سوال ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، اگر بھیج بھی دیں تو اللہ ماشاءاللہ پہلا سوال یہ ہوتا کہ نہیں کہنا کچھ نہیں، پیار کے ساتھ، پیار کے ساتھ. ہم نے کہا پیار ہے لیکن انہیں کا شعور ہے نا چھری بیٹھنے کا، وہ اللہ کا قرآن صرف ہر مقام پہ نرمی نہیں ہوتی، کہیں ان کی تربیت کے لیے استاد کو کسی شاگرد سے کبھی دشمنی نہیں ہوتی. چونکہ میرا ظاہر ہے ایک شعبہ ہے، میں صبح سے شام تک طلباء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا یہی شعبہ ہے، اور اسی شعبے سے منسلک ہوں الحمدللہ. تو ہم نے دیکھا کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو بغیر مواد کے پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو درمیانی، کچھ ایسے ہیں جو ڈنڈے کا سہارا. اس لیے ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. تو یہ کی تربیت ہوتی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے لیے وقت نکالیں، انہیں دین کی طرف لائیں. ورنہ یہ یاد رکھیں ہر ماں ہو یا باپ وقت آنے پر روز معاشر سوال ضرور ہوگا کہ انہیں کمایا ان کے لیے کہاں سے، انہیں کھلایا گیا اور ان کی تربیت کیا کی ہے. عزیز ظالمان غور کرو، وقت کا بادشاہ تھا خلیفہ ہارون الرشید، اس کے دو بیٹے تھے اور اس نے حضرت اسماعیل ایک اہل علم تھے ان کے پاس تعلیم کے لیے بھیجا. اور ایک دن نماز کا وقت ہوا تو خلیفہ ہارون الرشید اس نے کہا کہ آج میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ جاؤں گا. جب اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب نکلے گا
حضرت اسماعیل کو مل کے تو دیکھا کہ اس کے دونوں بچے دوڑ کے جہاں ان کے استاد محترم کے جوتے پڑے تھے انہیں اٹھانے کے لیے گئے. ایک نے ایک کو اٹھایا, دوسرے نے دوسرے کو اٹھایا, جا کر سیدھا کیا. تو حضرت خلیفہ ہارون الرشید کھڑے ہو گئے. ظاہر رایا کے بڑے بڑے وزیر, بڑے بڑے مشیر موجود ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے مولویوں کا کیا کام ہے دین کی سیاست سے؟ سیاست کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا سیاست تو حضرت صدیق پاک نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے منبر پہ کی. یہ سیاست بدنام ہو گیا. اصل میں سیاست کی اگر تعریف قرآن میں پڑھے تو قرآن میں بھی بیان کی, لیکن وہ سیاست جھوٹی نہیں تھی, وہ صدیقوں والی سیاست تھی. اب تو جھوٹوں والی ہے نا. تو بات یہ تھی کہ اس نے جوتے جب دیکھے کہ بچے اس کے سیدھے کرنے, وہ کھڑا ہو گیا, اپنے وزراء کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے وزراء جانتے ہو اس وقت افضل کون ہے؟ تو سب نے کہا